خرم دستگیر خان صاحب آج حکومت میں شامل جماعتیں جو ہیں انکلوڈنگ جماعت اسلامی، انہوں نے سینٹ میں یہ کہا کہ جی پرویز مشرف کی دعائے مغفرت نہیں ہونی چاہیے۔ جب ایک بندہ دنیا سے چلا گیا تو پھر یہ پوزیشن کیوں لی گئی؟ جی بالکل، اگر کوئی شخص دنیا سے چلا گیا ہے تو پھر تو وہ آخری جو کام اس کا ہو سکتا تھا وہ ہو گیا، تو دعائے مغفرت میں میری ذاتی رائے میں تو کوئی حرج نہیں تھا اگر ہو جاتی، لیکن زیادہ بحث اس پر ہونی چاہیے تھی کہ پرویز مشرف کی میراث کیا ہے، اور میراث ہے آئین شکنی، میراث ہے پاکستان کو دہشت گردی کی جنگ میں جھونکنا، میراث ہے بلوچستان میں جو لوگ تھے ان کے حقوق کو کچلنا، میراث یہ ہے کہ پاکستان کے آئین کو اور عدلیہ کو جس طریقے سے کچلا گیا، تشدد کے حوالے سے، نظر بندیوں کے حوالے سے، ان کے دفتروں سے باہر نکالے جانے کے حوالے سے، تو یہ ایک بہت ہی بھیانک اور اندھوناک میراث ہے جو پرویز مشرف نے چھوڑی ہے، اور وہ ہمیں بھولنا نہیں چاہیے۔ انگریزی میں کہتے ہیں forgive but do not forget۔ تو پاکستان کی تاریخ کا یہ ایک بڑا تاریخ دور تھا۔ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا ہے ان کی میراث کے حوالے سے کہ جو دہشت گردی کا آغاز لال مسجد پر حملے سے ہوا، یہاں سے چند قدم دور ہے، اس نے پھر پورے پاکستان کو اپنی لپیٹ میں لیا، اور 80,000 سے زائد پاکستانی جو ہے اس کے کام آئے اس آگ کے۔ تو یہ ایک بہت ہمیں اس پہ تجزیہ ہونا چاہیے، اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے، اور یہ کہہ دینا کہ جی بس وہ ٹھیک ہے، وہ اب چلے گئے ہیں، ٹھیک ہے، جب انسان چلا گیا یہاں سے تو پھر وہ تو ہماری پہنچ سے باہر ہو گیا، لیکن پاکستان کے آئین کے ساتھ جو کھلواڑ ہوا، اور ایک دفعہ نہیں دو دفعہ ہوا، پاکستان میں صحافت کے ساتھ جو کھلواڑ ہوا، ہر قسم کی جو آئین شکنی ہو سکتی تھی وہ اس دور میں ہوئی، اس سے ہمیں سبق سیکھنا، اور سب ایک ہی ہے، نیور اگین۔ اوکے، امین الحق صاحب، آپ سے بھی میرا یہی سوال ہے کہ جب کوئی شخص دنیا سے چلا جائے، خواہ وہ کتنا ہی برا کیوں نہ ہو، تو کیا اس بات پہ سیاستدانوں کو آپس میں بحث کرنی چاہیے، لڑنا چاہیے کہ اس کی دعائے مغفرت کرنی ہے یا نہیں کرنی؟ حامد میر صاحب بہت اچھا سوال کیا۔ میں خرم دستگیر کی پہلی بات کو بالکل سپورٹ کرتا ہوں کہ یس، جو شخص دنیا سے چلا گیا ہے اس کے لیے بالکل دعا کرانی چاہیے، ہر صورت میں کرانی چاہیے۔ شخص کے نیگیٹو اور پازیٹیو پہلو دونوں ہوتے ہیں۔ جب انسان دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ کیا ہونا چاہیے کہ اس کے پازیٹیو پہلو کو اجاگر کرنا چاہیے، عوام کو بتانا چاہیے، ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے۔ جہاں پرویز مشرف سے سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو انہوں نے کیا نعرہ دیا؟ سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ انہوں نے دیا۔ پاکستان کے اندر اگر دیکھا جائے تو لوکل گورنمنٹ سسٹم کو ڈی سینٹرلائز کس نے کیا؟ اٹ واز دا ایرا آف دی پرویز مشرف، کہ میں سمجھتا ہوں کہ آرٹیکل 148 پہ مکمل طور پر عمل درآمد ہوتا ہوا نظر آیا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ باقاعدہ جیسے کہتے ہیں کہ لوکل گورنمنٹ سسٹم کو نیچے کی طرف لے کر گئے۔ اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ کیا صورتحال رہی ہے آج جو لوگ منع کر رہے ہیں، بالخصوص جماعت اسلامی کے جو سینیٹر صاحب نے کیا، اب آپ مجھے بتائیں کہ حکیم محسود کے لیے اسمبلی میں انہوں نے دعا کرانے، ٹی ٹی پی اے کا رہنما تھا تحریک طالبان کا، اس کے لیے انہوں نے کہا اسمبلی میں دعا کرائی جائے۔ آپ پورے پاکستان کو پتہ، اور آپ کا ٹی وی چینل آپ خود اس کے وقت رپورٹنگ کیا کرتے تھے کہ جماعت اسلامی کے رہنماؤں کے گھروں سے القاعدہ برآمد ہوتے رہی۔ خالد شیخ صاحب ان کی اپنی ایک مثال موجود ہے۔ کور کمانڈر کراچی پہ جن لوگوں نے فائرنگ کی تھی وہ تمام لوگ کہاں سے برآمد ہوئے؟ جماعت اسلامی کے اراکین اسمبلی، اراکین شورا کے اراکین کے گھروں سے برآمد ہوئے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دن افہام و تفہیم ہونی چاہیے تھی، ایک دوسرے کو برداشت کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے تھا، اور ہر صورت میں سینٹ کے اندر، اسمبلی کے اندر دعائیں کرانی چاہیے تھی۔ یس، میں آپ کو واضح طور پہ کہہ دوں کہ ایم کیو ایم پاکستان کے تمام سینئر اراکین جو کل یقینی طور پر کیا نام ہے پرویز مشرف صاحب کے نماز جنازہ میں شریک ہوں گے۔ میں خود بھی وہاں پہ جاؤں گا، ان کے نماز جنازہ میں شریک ہوں گا، دعا مغفرت کروں گا، اور جو ان کی خدمات ہے پاکستان کے لیے، اس ملک کے لیے، میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً اس کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں کنفرنٹیشن کی بجائے سیاسی افہام و تفہیم کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک دوسرے کو جذب کر کے آگے بڑھنا چاہیے۔ جی، قمر زمان کائرہ صاحب، کیا یہ جو آج سینٹ میں ایک ڈبیٹ نہیں ہوئی بلکہ بہت گرما گرمی ہوئی، شاؤٹنگ میچ ہوا، تو اس میں جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی ایک طرف تھی اور پی ٹی آئی جو ہے وہ دوسری طرف تھی، تو یہ تاثر نہیں ملا کہ جو حکمران اتحاد ہے اس میں کافی اختلافات، بہت سے ایشوز پہ اختلافات ہیں، جس میں کہ پرویز مشرف کی دعائے مغفرت بھی ایک ایشو بن گیا؟ میر صاحب،
پرویز مشرف صاحب دنیا سے چلے گئے. جانے والے کے لیے دعا کون مانگنا چاہتا ہے کون نہیں مانگنا چاہتا یہ اس کا انڈیویجول فیل ہونا چاہیے. اسمبلیوں کے اندر یہ ایک رواج ہے یا روایت ہے کہ پاکستان کے جو ممبران ہیں یا کوئی اہم واقعہ ہوتا ہے, ہمارے جو کوئی قومی ہیروز لیڈرز فوت ہوتے ہیں, تو جو غیر متنازع شخصیات ہوتی ہیں ان کے لیے دونوں ہاؤسز میں یا اسمبلیز کے اندر دعائیں کی جاتی ہیں. یہ ایک روایت ہے. اگر کسی پہ تنازع ہو جاتا ہے تو پھر افراد کا کام ہے, وہ انفرادی طور پہ دعا کر لیں کریں, نہ کوئی نہیں کرتا نہ کرے. لیکن میرا خیال ہے دعا کرنے سے زیادہ عبرت کا نشان دیکھنا چاہیے. ہم سب کو عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ یہ اقتدار, یہ طاقت, یہ عہدے, یہ بڑے عارضی ہوتے ہیں, یہ ختم ہو جانے ہوتے ہیں. اور جو یہ سوچ ہے کہ میں بڑا طاقتور ہوں, میرے طاقت میں, میرے قلم میں, میرے دماغ میں میں بڑا ذہین ہوں, انہیں ہم سب کو اس جنرل پرویز مشرف کے جو ان کا آخری گزرا ہے دور سارا, یہ قابل عبرت ہے. اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے. دعا سب کا انفرادی فعل ہے. اگر کسی پہ اتفاق رائے ہو تو اجتماعی دعا ہو سکتی ہے. باقی ان کے جو اقدامات ہیں اس کے اوپر پھر کسی وقت بات ہوئی چلیں ضرور کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا, ایک شخص ایسا تھا کچھ عرصہ پہلے جب اس کا انتقال ہوا تو اس پہ کم و بیش پوری پاکستانی قوم کا اتفاق تھا کہ وہ ہمارا ہیرو ہے, اور ان کا نام تھا ڈاکٹر عبدالقدیر خان. لیکن ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب جو ہیں ان کو بھی مشرف صاحب کے دور میں پاکستان کے سرکاری ٹی وی پہ لا کے ان سے ایک بیان پڑھوایا گیا تھا. تو اس بارے میں سابق وزیر اعظم میر ظفر اللہ خان جمالی صاحب نے ہمیں کیا بتایا تھا, ذرا سنیں. کیا یہ درست ہے کہ پرویز مشرف صاحب یہ چاہتے تھے کہ ڈاکٹر اے کیو خان کو امریکہ کے حوالے کر دیا جائے اور آپ اختلاف کر رہے تھے؟ جی ہاں, میں نے اختلاف ضرور کیا تھا اور پرابلم تھا. میرے خیال جو میں نے کہنا تھا میں پہلے کہہ چکا ہوں. لیکن یہ آپ نے نہیں بتایا کہ امریکہ سے جہاز بھی آگے کھڑا تھا یہاں پہ جس میں اے کیو خان صاحب کو بھجوانا تھا, لیکن آپ نے روک دیا. اے کیو خان کو میں کیسے منظوری دے سکتا تھا؟ وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ پاکستان کا ایک ہیرو ہے. انہوں نے ایٹم بم بنایا, مدد کی, سب کچھ کیا.